بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ متوکل عباسی کا قتل۔ یزید بنو عباس متوکل عباسی واسق عباسی کے بعد تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والا یہ شخص لہو و لعب کا دل دادا اور عیاش ترین آدمی تھا۔ عباسی خلفاء میں سے یہ ایک بدسیرت اور ظالم ترین حکمران تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ آل عباس میں سے یہ ایک بدترین اور کافر ترین مرد ہوگا۔ اس نے عمر بن فرج کو مکہ اور مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا، جس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ کوئی شخص آل ابی طالب پر کوئی احسان نہ کرے۔ اگر کسی نے تھوڑا سا بھی احسان کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ آل ابی طالب پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ ان کی عورتوں کے کپڑے بوسیدہ ہو کر تار تار ہو گئے تھے اور وہ چادریں اوڑھ کر نماز ادا کرتی تھی، کپڑوں کو پیوند پہ پیوند لگاتی تھی۔ تاہم جب یہ ملعون متوکل واصل جہنم ہوا تو ان کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ متوکل کی خباثتوں میں سے ایک خباثت یہ بھی تھی کہ یہ جناب امیر علیہ السلام کو ہمیشہ برائی سے یاد کرتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا۔ اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کی تربت اطہر کو 17 مرتبہ شہید اور مسمار کروایا اور تربت پہ ہل چلوایا اور پانی تک جاری کروایا۔ جب بھی یہ تربت اطہر کو مسمار کرتا، لوگ دوبارہ اسے تعمیر کر دیتے۔ یہی وہ خبیث تھا جو زائرین حسینی کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ اکثر یہ ایسی محفلیں منعقد کرتا جس میں جناب امیر علیہ السلام پہ سب و شتم کیا جاتا۔ متوکل نے سرکاری طور پر اعلان کروایا تھا کہ اسلام میں صرف 3 خلیفہ ہیں، ایک ابو بکر صدیق، دوسرے عمر خطاب اور تیسرا متوکل۔ اس کے دور میں اس کی سلطنت میں کئی بار عذاب الہی، شدید زلزلے، قحط اور باد و سمود کی صورت میں بھی نازل ہوا، مگر اس کو کوئی نصیحت نہ ہوئی۔ آسمان سے ستارے ٹوٹ کر ٹڈیوں کی طرح زمین پر گرے، جس سے لوگ زخمی اور ہلاک ہوئے۔ آسمان سے دلدوز اور کان پھاڑ دینے والی چیخیں سنی گئی، مگر اس حرامزادے کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ عراق میں مرغی کے انڈے کے برابر اولے گرے، جس سے کئی آبادیاں زمین بوس ہو گئی۔ ایک ایسا زبردست زلزلہ آیا جس سے تونس، رے، تبرستان، نیشاپور، خراسان اور اصبہان وغیرہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ مصر کے علاقے سویدہ میں آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، جس میں ایک ایک پتھر کا وزن 4 سے 5 سیر تھا۔ حلب میں ایک مردار خور پرندہ ظاہر ہوا جو چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا تھا، لوگوں خدا سے ڈرو۔ یہ پرندہ 40 مرتبہ یہ صدا لگاتا اور غائب ہو جاتا۔ مسلسل 2 دن لوگوں نے اس پرندے کو دیکھا اور پھر متوکل کو اطلاع دی، مگر اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ متوکل نے اپنے لڑکوں کے استاد یعقوب بن سکیت کو قتل کروایا، جس کا قصور یہ تھا کہ ایک دن متوکل نے یعقوب سے پوچھا کہ میرے بیٹے موتز اور موید اچھے ہیں یا حسن اور حسین؟ یعقوب نے کہا کہ موتز اور موید سے تو علی کے غلام قمبر ہی اچھے تھے۔ یہ سننا تھا کہ متوکل نے اپنے ترکی غلاموں کو حکم دیا کہ یعقوب کو اتنا کچلو کہ اس کا دم نکل جائے۔ تاہم کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھچوا کر قتل کیا گیا۔ متوکل نے اپنی سلطنت کے تمام عیسائی باشندوں کو حکم دیا تھا کہ وہ لازمی گلے میں ٹائی باندھیں۔ اس کے حرم میں 4000 لونڈیاں تھیں جن سے یہ صحبت کر چکا تھا۔ علی بن جہم کا بیان ہے کہ متوکل اپنے بیٹے موتز کی ماں قبیحہ، جو کہ اس کی داشتہ اور ولد تھی، سے بے انتہا صحبت کرتا تھا، حالانکہ یہ عورت انتہائی بدصورت تھی اور چہرے پر چیچک کے داغ بھی تھے۔ اس عورت سے بے پناہ صحبت کی وجہ سے متوکل اس کے بیٹے کو خلافت سونپنا چاہتا تھا۔ ایک بار متوکل نے اپنے بیٹے منتصر کو کہا کہ وہ اس کے بجائے موتز کو حکومت دینا چاہتا ہے، جس پر باپ بیٹے میں سر دربار ہی تلخ کلامی ہو گئی اور متوکل نے منتصر کو دربار میں ہی گالیاں دی اور باہر نکال دیا۔ اس بات سے دل برداشتہ ہو کر منتصر نے اس کے قتل پر اپنے چند غلام شب منگل ماہ شوال کی 3 یا 4 تاریخ کو مامور کیے، جنہوں نے متوکل کو اس وقت قتل کیا جب وہ شراب پینے میں مشغول تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ حوالہ جات مدرجہ ذیل ہیں۔ تاریخ خلفاء سیوطی، تقویم شیعہ عبدالحسین نیشاپوری، 14 ستارے نجم الحسن کراروی اور تاریخ تبری۔